من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه اللازم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز سامعین، آج کے درس قرآن میں آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ان کا مفہوم سماعت فرمائیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک کہ اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ اللہ تعالیٰ کوئی بات سمجھانے کے لیے جب مثال دیتا ہے
تو مکھی، مکڑی، مچھر، ان کی مثالیں دینے سے بھی حیا نہیں فرماتا، کیونکہ اللہ کی جو بھی مخلوق ہے اس کا ایک مقام ہے جو تفسیر میں آپ لوگ سماعت فرمائیں گے۔ پس وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ رہے کافر، وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثال میں، ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصد ہے؟ اللہ جل شانہ ایسی مثالیں کیوں دیتا ہے؟ یہ بات کافر کرتا ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بتھیروں کو، بہت سے لوگوں کو ہدایت فرماتا ہے، اور اس سے گمراہ نہیں کرتا مگر وہ لوگ جو فاسق ہیں، بے حکم ہیں، جنہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا پکا کرنے کے بعد، اور توڑتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہ لوگ گھاٹے میں۔ یہ ترجمہ ہے ان آیات بینات کا۔ اب کچھ تفسیر ملاحظہ ہو۔ اللہ پاک جل شانہ قرآن حکیم کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے۔ اللہ پاک جل شانہ مہربان رحیم ہے، اس کے دربار میں ہم یہ عاجزانہ دعا کرتے ہیں کہ وہ کلمہ حق کو ہی زبان پہ جاری فرمائے، اور ہم سب کو سن کر سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، جب بعض مقامات پہ اللہ پاک نے مکھی کا، عنکبوت کا ذکر فرمایا، اور اس میں مشرکین کو مثالیں عطا فرمائیں کہ ان کے بت جن کی وہ پرستش کرتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو جب اس قسم کی مثالیں عطا فرمائیں، مچھر کی مثال دی، تو کفار اور مشرکین نے یہ باتیں کی، تو اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو سمجھانے کے لیے جو مثالیں عطا فرماتا ہے اس سے حیا نہیں فرماتا۔ اور ایک مسئلہ بھی ہے کہ شریعت کو سمجھنے میں، سمجھانے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ شرم اور حیا کرنی چاہیے جاہل رہنے سے، کہ بندہ شریعت سے بے خبر رہے، شریعت سے جاہل رہے، شریعت مطہرہ کو سمجھنے میں، سمجھانے میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں شرم نہیں کرنا چاہیے۔
تو اس آیت کریمہ میں جو ارشاد فرمایا اس کے تحت جو مفسرین نے لکھا ہے اس میں سے کچھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں علامہ اسماعیل حقی کہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ کی وحدانیت پر جو دلالت ہے وہ بنسبت بڑی چیزوں کے چھوٹی چیزوں میں زیادہ ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ کی قدرت اور اس کی وحدانیت، اس کا ایک ہونا، الہ ہونا، اس پر جو چھوٹی چیزیں دلالت کرتی ہیں وہ بہت زیادہ ہے بنسبت بڑی چیزوں کے۔ کس طرح؟ ارشاد فرمایا کہ مخلوق میں سے جو چھوٹی چیزیں ہیں، جس طرح کہ یہ مچھر ہے، مکھی ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چمٹی ہے، یہ جتنی بھی چھوٹی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو تخلیق فرمایا ہے اور ان کے اعضاء سارے مکمل ہیں۔ ان چھوٹی چیزوں میں بھی ان کے اعضاء سارے مکمل ہیں، ان کی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہیں۔ ما یحتاج من الفم والانف والعین والرجل والید والمدخل والمخرج، منہ، ناک، آنکھ، پاؤں، ہاتھ، کھانے کا مقام، رفع حاجت کا مقام، یہ سارے اعضاء ان کے مکمل ہیں۔ ان چھوٹی چیزوں میں بھی ان کی ضروریات مکمل ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کے اندر جو حس ہے، محسوس کرنے والی طاقت، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اور زیادہ حیران کن ہے کہ یہاں آپ تھوڑی سی کوئی میٹھی چیز رکھ دیں، قرب و جوار میں کوئی چمٹی نظر نہیں آ رہی، تھوڑی دیر کے بعد دیکھ لینا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر جو چیزیں دلالت کرتی ہیں، لامالہ پوری کائنات اور کائنات کا ہر فرد اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتا ہے، لیکن یہاں مفسر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو چھوٹی چیزوں کا ذکر ہوا ہے تو ان سے ان کو جو تعجب ہوا ہے اس تعجب کا ازالہ بھی ہو جائے گا اور ان کو پتہ بھی چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی ہے اور اس کی حکمت کس قدر زیادہ ہے۔ تو فرمایا کہ ان چھوٹی چیزوں میں جو دلالت ہے وہ اور زیادہ ہے کہ چھوٹا وجود ہونے کے باوجود ان کے سارے اعضاء اور ان کے جو محسوسات ہیں وہ سارے مکمل ہیں۔ اور ساتھ یہ ہے کہ جو بڑے جسم والی چیزیں ہیں اگر اس کی صورت بنانا چاہیں لوگ تو وہ بنا سکتے ہیں۔ جو بڑا جسم ہے، ہاتھی ہے، شیر ہے، بکری ہے، بڑے ان کی وہ صورت بنا لیں گے، لیکن یہ چھوٹی چیزیں جو ہیں اگر کہا جائے کہ ان کی ساری چیزیں بناؤ، وجود بھی ان کا اتنا ہی ہو، تو وہ نہیں بنا سکتے۔ تو چھوٹی چیزوں کی یہ صورت بھی نہیں بنا سکتے، بڑی چیزوں کی تصویر اور صورت یہ بنا لیتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ اور زیادہ ظاہر ہو رہی ہے جو اللہ پاک نے ان کی مثالیں عطا فرمائی ہیں۔ اور اس میں غور و فکر کیا جائے، جس طرح کہ روایت ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔
اب اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس میں جب بندہ غور و فکر کرتا ہے تو اس کی قدرتوں کے جو کمال ہیں وہ نکھر کر سامنے آتے ہیں، اور یہ پھر ایمان کی مضبوطی کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو وحدہ لا شریک ہے، اس ذات کی طرف بندے کا ذہن اور دماغ متوجہ ہوتا ہے، اس کی قدرتوں اور اس کے کمال کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ جس طرح کہ اس دور میں کہا جا رہا ہے کہ الحاد، اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو انکار ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، تو ان کے لیے بھی بہت زیادہ اس میں دلیل موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں تو ان کے سامنے یہ مثالیں موجود ہیں کہ بھائی دیکھو وہ ذات وحدہ لا شریک کہ جس نے بڑی چیزیں بھی بنائی ہیں اور چھوٹی بھی بنائی ہیں، کیا تم سوچ سکتے ہو کہ اس واحد قادر مطلق ذات کے علاوہ کوئی اور بھی اس طرح کر سکتا ہے یا اتفاقاً بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ تو مفسر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مثال میں تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے جو انوار ہیں وہ نکھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ البتہ جو لوگ منکر ہوتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ یہ مثال کیوں دی؟ اب جو ایمان والے ہیں انہوں نے انہی مثالوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے جلوے دکھا دیے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے جو ہر فرد ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ایمان والوں نے اس میں اللہ کی قدرتوں کے انوار دکھائے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کے اوپر دلائل دکھائے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اس مقام پہ کہ اللہ پاک جل شانہ اس بات پہ قادر ہے۔ اب یہ دیکھیں استدلال کہ چھوٹی مثال، لیکن اس چھوٹے وجود میں بھی سارا نظام مکمل۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے کرم سے بعید نہیں ہے کہ بسا اوقات جس کا عمل تھوڑا ہو، بظاہر عمل اس کا تھوڑا ہو، اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف دیکھنے میں عمل زیادہ ہو، لیکن حقیقت میں وہ جو تھوڑے عمل والا ہے وہ زیادہ عمل والے سے اعلیٰ اور افضل ہو۔ یہ بیان بھی اس کے اندر موجود ہے۔ آپ دیکھیں صحابی کی شان دیکھیں کہ جو تھوڑے عرصے کا صحابی ہے، جس نے عبادات نہیں کی، بالکل نہیں کی یا زیادہ نہیں کی، بعد والے اگر عبادت زیادہ بھی کریں، عرصہ عبادت کا زیادہ ہو، مقدار عبادت کی زیادہ ہو، تو بظاہر صحابی رسول نے کہ زندگی کے اعتبار سے عرصہ جو کم تھا، ایمان قبول کیا، کچھ دیر کے بعد وصال فرما گئے۔ تو اب عمل تھوڑا ہے بظاہر، عبادت تھوڑی ہے، لیکن مقام اور مرتبہ اجر بعد والوں سے بہت زیادہ ہے۔ تو چھوٹا جو وجود ہے یا جو تھوڑی مقدار ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ جو مقدار تھوڑی ہے، جو وجود چھوٹا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے مشاہدات نہ ہوں اور جلوے نہ ہوں اور اس کے اندر حکمتیں نہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ارشاد فرمایا، یہاں پر مثالیں دی کہ دیکھو
اللہ تعالیٰ نے شیر کو بھی پیدا فرمایا ہے، مچھر کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ یہ جو مثال دی اللہ نے، شیر بھی پیدا فرمایا ہے، مچھر بھی پیدا فرمایا ہے۔ اے مچھر چھوٹا سا وجود ہے اس کا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس نے نمرود کا کیا حشر کیا تھا؟ وجود تو چھوٹا ہے نا اس کا، لیکن بڑے بڑے لوگ جو اس سے ڈر جاتے تھے، اس مچھر نے اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ چڑیاں ابابیل چھوٹی چھوٹی ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھی کا وجود بڑا ہے، چمٹی چھوٹی ہے۔ یہ چڑی ابابیلیں یہ چھوٹا وجود رکھتی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے قرآن میں ہے کہ جب یہ ہاتھی لے کر یہ ہاتھی والے بے خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان چڑیوں کو بھیجا تھا جن کے پنجوں میں چنے کے برابر کنکر تھے، چونچ میں بھی، اوپر سے گرتا تھا اور پار ہو جاتا تھا۔ وجود چھوٹا ہے لیکن کام بہت بڑا ہے۔ ہاتھی بھی اس چڑیا کے اس دانے سے گھبرا گئے، مر گئے، بھاگ گئے۔ یہاں بہت زیادہ حکمتیں ہیں جو انہوں نے کہا کہ یہ مچھر کی مثال کیوں دی۔ بسا اوقات مسلمان کے پاس ساز و سامان تھوڑا ہوگا، کافر کے پاس زیادہ ہوگا، تو مسلمان اس بات سے نہ گھبرائے، اللہ کا جو حکم ہے اس کے مطابق کرے گا۔ بسا اوقات مسلمان تعداد میں کم ہوں گے، کافر زیادہ ہوں گے، اس کم تعدادی کی صورت میں بھی اللہ کا جو حکم ہے وہ اس کے اوپر عمل کریں۔ یہ نہ دیکھے کہ ہم تھوڑے ہیں یا ہمارے پاس ساز و سامان کم ہے، گھبرائیں نہیں سمجھے اس بات کو۔ کم تعدادی سے بھی نہ گھبرائیں، کم اسباب سے بھی نہ گھبرائیں، اللہ کا جو حکم ہے اس طرح وہ عمل کریں۔ اب جو میں نے گزشتہ دنوں میں ایک خطاب کیا تو میں نے یہ عرض کیا کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، کہ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ملک کو بچانے کے لیے ہمیں بہت سارے سمجھوتے کرنے پڑیں گے، تو میں نے عرض کیا کہ نہیں ضرورت سمجھوتے کرنے کی، تم اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ جب ایمان مضبوط ہو جائے گا تو ملک بھی مضبوط ہو جائے گا۔ ایک ہوتا ہے ٹیڑھی سوچ والا، جو ٹیڑھی سوچ والا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی اعتراض کرنے سے گریز نہیں کرتا، جو ٹیڑھی سوچ والا ہے۔ تو ہم کون سا سبق دے رہے ہیں؟ ہم یہ سبق دے رہے ہیں کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے عقیدے کو مضبوط کرو۔ جب ایمان مضبوط ہو جائے گا، جو اللہ پاک کا حکم ہے تم اس کے مطابق کرو، نہ اپنی قلت دیکھو، نہ بے سر و سامانی دیکھو، نہ تم یہ دیکھو کہ کیا بنے گا ملک کا۔ جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے تم اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اللہ پاک اس ایمان کی برکت سے تمہیں بھی بچائے گا، تمہارے ملک کو بھی بچائے گا۔ اور میں یہ پوچھتا ہوں، اگر ملک کے اوپر حملہ ہو جائے تو شہادت کے لیے ایمان والے آئیں گے یا بے ایمان لوگ آئیں گے؟ تو بات کو سمجھنا چاہیے۔ اگر ہمارے ملک کو ضرورت پڑے گی کہ مجاہد چاہیے تو وہ ایمان والے آئیں گے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد شہید ہو جائیں گے، ہم قتل ہونے کے بعد شہید ہو جائیں گے۔ تو ہم نے جب کافر کے ساتھ لڑنا ہے تو اس لڑنے میں ہماری زندگی ہے، تو ایمان تو ہمیں بچائے گا۔ تو ہم تو یہ سبق دے رہے ہیں کہ بھائی پہلے ایمان ہے، اپنے ایمان کو جب مقدم کر لو گے تو ہماری سرحد بھی محفوظ ہو جائے گی۔ ملک کو تحفظ ایمان سے مل سکتا ہے،
بے ایمانی سے نہیں مل سکتا، عقیدے کی پختگی اور جو مضبوطی سے مل سکتا ہے، کمزوری سے نہیں مل سکتا۔ آپ یہ دیکھیں، ان آیات سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ بسا اوقات اللہ پاک جو وجود چھوٹا ہے اس کے اندر ایک کمال رکھتا ہے جو بڑے وجود میں نہیں ہوتا۔ اب یہاں مفسر نے یہ خود مثال دی ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ نے شیر کو بھی پیدا فرمایا ہے، مچھر کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ اب دیکھو تم، اللہ تعالی نے شیر کے اوپر انسان کا روپ ڈال دیا ہے، وہ انسانوں سے دور دور رہتا ہے، جنگلات میں رہتا ہے، اور اس کو پتہ نہ کہ جس راستے سے لوگ گزرتے ہیں وہاں قریب قریب وہ نہیں رہتا، دور دور رہتا ہے۔ یہ جو حملہ کرتے ہیں تو ڈر کے مارے کرتا ہے، ورنہ نہیں، وہ انسانوں سے ڈرتا ہے وجود بڑا، طاقت بھی اس کے اندر ہے، لیکن اللہ نے انسان کا اس کے اوپر روپ ڈال دیا، انسان کا اس پر روپ ڈال دیا، وہ انسان کے قریب نہیں آتا۔ اور مچھر ہے، وجود چھوٹا ہے، بندہ جتنا زور لگا لے یہ کبھی کان کے قریب آتا ہے، کبھی ناک کے، کبھی آنکھ کے قریب آتا ہے۔ اس کے اندر اللہ نے ہمت رکھ دی ہے، یہ انسان کے قریب ہے، انسان اس سے ڈرتا ہے اور شیر انسان سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکمتیں رکھی ہیں کہ بندہ مومن غور و فکر کرے کہ نظر خالق کائنات پہ ہونی چاہیے اور اس کے حکم پہ ہونی چاہیے، نہ وجود پہ، نہ قلت پہ، نہ کثرت پہ، نہ اسباب پہ، نہ مال پہ۔ تم وہ کام کرو جس کا حکم خالق نے دیا ہے، اگلی بات مت سوچو تم۔ ہم تو یہ سبق دیتے ہیں، کیا اس میں بہتری نہیں ہے؟ بھائی تم سوچ وہاں تک رکھو جہاں تک خالق کائنات نے تمہیں فرمایا ہے، اگر سوچ کو آگے لے جاؤ گے تو پھر پریشان بھی ہو جاؤ گے، تباہ بھی ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک نے جو فرمایا تم اس کے مطابق چلو۔ اب یہاں ارشاد فرمایا کہ یہ جو چھوٹی چیزیں ہیں جو تمہارے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہیں اور تم ان سے ڈرتے بھی ہو، گھبراتے بھی ہو، تمہارے آرام میں خلل بھی آ جاتا ہے، تو یہاں مفسر فرماتے ہیں کہ بھائی جب ان چھوٹی چیزوں سے تم گھبراتے ہو جن کو اللہ نے تمہارے اوپر مسلط کر دیا ہے، اور یہ تم سے ڈرتی نہیں، گھبراتی نہیں تم سے یہ چھوٹی چیزیں، تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا جب قبر میں جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بڑی بڑی چیزوں کے اوپر مسلط فرما دے گا، سانپ اور بچھو۔ تو تم خوف نہیں کرتے اس بات سے؟ ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ کا حکم نہیں مانتے؟ اور اس طرح تم کیوں نہیں کرتے جس طرح اللہ نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے؟ تم نفس کے پیچھے چل کے غلطیاں کر رہے ہو اور اللہ کے حکم کو پس پش تم نے ڈال دیا ہے۔ تو اس دنیا میں ایک مچھر سے تم بچ نہیں سکتے، اس سے تم گھبراتے ہو اور بڑے بڑے انتظامات کرتے ہو۔ جب مر کے قبر میں جاؤ گے تو جب بڑی چیزوں کو، سانپ اور بچھو اور ایسی چیزوں کو خدا نہ خواستہ اللہ پاک تمہارے اوپر مسلط فرمائے گا تو اس وقت سے تم کیوں نہیں ڈرتے؟ تو ان چھوٹی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ بندہ مومن کے لیے سبق رکھے ہیں کہ بندہ مومن سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان چھوٹی چیزوں کو بندے کے اوپر مسلط کر دے دنیا میں ہی تو بندے کے لیے زندگی بہت مشکل ہو جائے گی، اس کے لیے مشکلات ہو جائیں گی۔ اس لیے خوف اللہ کا رکھنا چاہیے، کافر کا نہیں رکھنا چاہیے۔ ڈر اللہ کا رکھنا چاہیے، کافر کا نہیں، اور امید اللہ سے رکھنی چاہیے، کافر سے نہیں۔ ہمارا تو یہ سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھو کہ وہ کرم نوازی فرمائے گا، اور کام وہ کرو جس کام کے کرنے کا حکم اس خالق نے ارشاد فرمایا ہے۔ بات تو مختصر ہے، اور یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں ہر چیز کو پیدا کرنے میں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے سامنے عرش
اور یہ مچھر برابر ہے اس کی قدرت کے سامنے، عرش اور یہ مچھر برابر ہے۔ یعنی عرش کو پیدا فرمانا اس کے لیے مشکل نہیں، اور مچھر کو پیدا کرنا آسان نہیں کہ یہ آسانی سے پیدا ہو جائے، وہ مشکل سے۔ وہ ذات مشکل اور آسانی سے پاک ہے۔ وہ جس طرح اپنی قدرت سے عرش کو پیدا فرماتا ہے، اسی طرح اپنی قدرت سے مچھر کو بھی پیدا فرماتا ہے۔ نہ عرش پیدا کرنے سے تھکتا ہے اور نہ مچھر کو پیدا کرنے میں اس کے لیے آسانی ہے، بلکہ جس طرح عرش کو کن سے پیدا کرتا ہے، مچھر کو بھی کن سے پیدا کرتا ہے، اس کے لیے یہ دونوں برابر ہیں۔ جب عرش اور مچھر اس کے سامنے برابر ہے، اس کے سامنے برابر ہے، تو تم کیوں گھبراتے ہو کسی کو زیادہ دیکھ کر، بڑا دیکھ کر، طاقتور دیکھ کر، ساز و سامان دیکھ کر؟ اس کے سامنے تو عرش بھی مچھر کے برابر ہے، اور تم جس سے گھبرا رہے ہو، تمہیں سوچ نہیں آتی کہ تم کیوں گھبراتے ہو اس سے؟ اس کا حکم مان کر تم چل پڑو، اس کے سامنے تو جس سے تم ڈر رہے ہو مچھر کے برابر بھی نہیں ہے۔ سبق ہے اس میں یہ، بندہ مومن کے لیے ایک سبق ہے، اور اس کے لیے ایک بہت بڑی عبرت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی نظر خالق کائنات کے اوپر رکھے، قلت اور کثرت کو نہ دیکھے، چھوٹا اور بڑا ہونے کو نہ دیکھے۔ یہاں بندہ مومن کی نظر کسی ایسی طاقت پر نہ پڑ جائے جو خالق کے سوا ہو اور اس سے وہ گھبرا رہا ہو کہ ہم تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم کیا کریں، اور دین سے دوری اختیار کرے۔ نہیں سمجھ رہے آپ بات؟ بندہ مومن کو اپنے مذہب سے دور نہیں ہونا چاہیے کسی سے گھبرا کے، بات یہ ہے۔ بندہ مومن کو اپنے دین سے ہٹنا نہیں چاہیے کسی چیز سے، کسی طاقت سے گھبرا کے۔ وہ اپنے دین کے اوپر قائم رہے، اپنے مذہب کے اوپر قائم رہے کہ خالق کائنات کا حکم تو اس کے لیے یہی ہے۔ اگلی بات کیوں سوچتا ہے؟ جس کے بارے میں سوچ رہا ہے وہ تو اس کریم ذات کے سامنے مچھر سے بھی کم حیثیت رکھتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالی پاک ہے، بلند و بالا ہے ایسی چیزوں سے کہ جو مخلوق میں پائی جاتی ہیں، آسانیاں، مشکلات، اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے۔ ساری کائنات کے لیے اس کی قدرتیں برابر ہیں، اور ساری کائنات اس کے لیے برابر ہے۔ کوئی اس طرح نہیں کہ مشکل ہو اور کوئی اس طرح نہیں کہ آسان ہو، سب اس کے لیے برابر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہاں پہ جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کو کیا تھا کہ ایسی مثال دی، اب ایمان والوں نے تو یہ کہا کہ یہ حق ہے، جو رب نے فرمایا وہ حق ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ کیا ہے؟ حق ہے۔ ایمان والوں نے تو یہ کہا، اور جو دوسرے تھے انہوں نے اعتراض کر دیا۔ اب ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ تعالیٰ اس سے، قرآن سے، ان کی قرآن کی آیات بینات سے بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے اور ہدایت بھی دیتا ہے۔ اب تھوڑا سا ذہن ادھر جاتا ہے کہ گمراہ اللہ کرتا ہے، تو سابقہ دروس میں یہ تفصیل مکمل گزر چکی ہے کہ یہ ان کی اپنی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور یہاں اس آیت میں بھی اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ یہاں ارشاد فرمایا کہ جو ہدایت والے ہیں ان کے متعلق بھی فرمایا کہ وہ زیادہ ہیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہدایت والے بھی زیادہ ہیں اور جو گمراہ ہیں وہ بھی زیادہ ہیں۔ حالانکہ اگر ہدایت والے زیادہ ہوں تو وہ دوسرے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، اور اگر دوسرے زیادہ ہیں تو پھر ہدایت والے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہاں تفسیر ارشاد فرمائی، سوال کا جواب ارشاد فرمایا کہ جو ہدایت والے ہیں یہ بھی زیادہ ہیں
اور دوسرے بھی زیادہ ہیں، یہ کیا فلسفہ ہے؟ تو علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ جو ہدایت والے ہیں یہ فی نفس ہی زیادہ ہے، اس بات کو سمجھنا۔ ہدایت والے اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہے؟ زیادہ ہیں۔ چلو مزید آپ کو اس طرح سمجھ آئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت یہاں پہ انہوں نے درج فرمائی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتبعوا السواد الاعظم، جو بڑی جماعت ہے اس کی تم اتباع کرو اور اس کے پیچھے چلو۔ جو بڑی جماعت ہے، کیوں؟ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے۔ جو بڑی جماعت ہے تم اس کے پیچھے چلو کہ اللہ کا جو دست قدرت ہے وہ بڑی جماعت کے اوپر ہے۔ اب ذہن میں یہ جاتا ہے کہ بڑی جماعت پھر وہی ہوگی جن کے افراد زیادہ ہوں گے، گنتی میں زیادہ ہوں گے کسی دور میں بھی۔ فرمایا نہیں، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں السواد الاعظم هو الواحد علی الحق، جو ایک آدمی حق پر ہے وہی سواد اعظم ہے۔ ایک آدمی جو حق پر ہے وہی سواد اعظم ہے، جو ایک آدمی حق پر ہے وہی جماعت ہے۔ اللہ کا ہاتھ اسی کے اوپر ہے، تو جس کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے وہ زیادہ ہے یا تھوڑا ہے؟ تو اس ذیل میں مفسر نے یہ لکھا ہے کہ جو ہدایت والے ہیں وہ بھی زیادہ ہیں، تو فرمایا کہ دوسرے بھی زیادہ ہیں، تو فرمایا اپنی ذات کے اعتبار سے ہدایت والے زیادہ ہیں، لیکن اگر کسی مقام پہ یہ کہا گیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ کہ شکر گزار بندے تھوڑے ہیں، ہدایت والے تھوڑے ہیں، تو وہ جو ظاہری گنتی ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ جو ظاہری گنتی کے اعتبار سے بساؤ کا دوسرا زیادہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں زیادہ یہی ہے جو حق پر ہے، کیونکہ حقیقت اس کے ساتھ ہے، حق اس کے ساتھ ہے، لہذا اصل میں حقیقت میں زیادہ یہی ہے، کیونکہ وہ تو بالکل لا شے کے درجہ میں ہے، وہ تو گویا کہ شمار قطار میں بھی نہیں ہے۔ جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں کوئی نکمہ بندہ ہو تو کہتے ہیں یار اس کو رہنے دو، گنتی میں ہی نہ رکھو، اس کی گنتی نہ کرو، اس کو رہنے دو۔ کتنے بندے ہیں؟ بس یار بظاہر تو 5 ہیں لیکن تم 2 رکھو، کیونکہ باقی کوئی شمار قطار میں نہیں، کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو جو گمراہ ہیں وہ تو کسی کام کے نہیں ہے، جو کسی کام کا ہے وہ ہے جو حق پر ہے۔ اللہ کا ہاتھ اس کے اوپر ہے، تو جس کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے اسے پھر کیا گھبرانا ہے؟ ارشاد فرمایا اس مقام پہ کہ جو ہدایت والے ہیں فَإِنَّ الْقَلِيلَ مِنَ الْمَحْدِيِّينَ كَثِيرٌ فِي الْحَقِيقَةِ وَإِنْ قَلُّوا فِي الصُّورَةِ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ کہ جو ہدایت والے ہیں یہ تھوڑے ہو کر بھی زیادہ ہیں حقیقت میں، اگرچہ گنتی میں تھوڑے بھی ہوں، حقیقت میں یہ کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اب ارشاد فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، گمراہ ان کو کرتا ہے جو فاسق ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہاں اللہ پاک جل شانہ نے ان کے متعلق خود ارشاد فرمایا کہ فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے۔ فاسق وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا ہے، پکا کرنے کے بعد جنہوں نے خود اللہ کے عہد کو توڑا ہے۔ تو جب اللہ کے عہد کو توڑا ہے تو پھر اب وہ گمراہی ہونے تھے، یہ نہیں نعوذ باللہ کہ کوئی بندہ یہ ذہن میں سوچے کہ جب اللہ نے گمراہ کیا ہے تو پھر ان کی کیا غلطی ہے۔ اللہ نے اس لیے گمراہ کیا ہے کہ انہوں نے عہد توڑا ہے۔ اس کو آسان یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ کافروں کو اللہ جہنم میں داخل کرے گا اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا ہے، کافر کو جہنم میں داخل فرمائے گا اس لیے کہ اس نے کیا کیا ہے؟ کفر کیا ہے۔ فاسقوں کو گمراہ کیا کیونکہ انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا ہے۔ جان لینے کے بعد،
پکا کرنے کے بعد انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا ہے۔ جب اللہ کے عہد کو توڑا تو پھر انہوں نے گمراہی ہونا تھا۔ تو فرمایا کہ اللہ نے فاسقوں کو جو گمراہ کیا یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا ہے، اور پھر جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا انہوں نے اس کو توڑا ہے۔ جو جوڑنے کا حکم تھا اس کو انہوں نے توڑا ہے، اور زمین میں انہوں نے فساد پھیلایا، اور یہ گھاٹے والے لوگ ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ فاسقین کا ذکر ہے، تو ایک یہاں پہ مسئلہ ارشاد فرمایا فاسق کے بارے میں کہ فاسق کون ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں میں اس کے متعلق بھی میری کچھ گفتگو تھی۔ ایک تو وہ پہلے میں نے نقطہ عرض کیا نا، اور اس کے بارے میں بھی لوگوں کو وہ بھی سمجھ نہیں ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ لوگ اتنے دین کو سمجھنے میں کمزور کیوں ہو گئے، اور پھر اس کے اوپر تبصرہ کرنے پہ اتنے دلیر کیوں ہو گئے، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ بھائی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو متکلم موجود ہے، آپ اس سے تفصیل پوچھ لیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، کوئی بات نہیں، نالائق لوگ بھی ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن نالائق کو یہ تو نہیں کرنا چاہیے نا کہ وہ انکار ہی کر دے۔ ایک اس کو آتا کچھ نہیں، اور دوسرا وہ استاد کا بھی انکار کر دے، تعلیم کا بھی انکار کر دے۔ تو پوچھ لینا چاہیے، جو مسئلہ سمجھ نہ آئے وہ پوچھ لینا چاہیے کہ اس کی تفصیل کیا ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ معاشرے میں بسا اوقات جو شریر لوگ ہیں وہ پریشانی کو بڑھا دیتے ہیں، اور آپ لوگ جو یہاں سامنے سماعت کر رہے ہو، بتاؤ تمہیں یہ بات سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ بتاؤ مجھے۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو بے شک بتائے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ سچے دل سے سامنے بیٹھ جائے اور درس قرآن سن رہا ہو، اور درس دینے والا مفسر ہو، اور ہم اس مفسر کو بیان کرنے والے ہوں، تفسیر لکھنے والا مفسر ہو اور ہم اس مفسر کو بیان کریں، اور قرآن کا نور ہو اور سامعین کا ارادہ بھی ہو نور لینے کا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ سمجھ نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا کہ سمجھ نہ آئے۔ ہاں ارادہ بھی نہ ہو اور سامنے یا ذہن میں تفسیر بھی نہ ہو، اور بیان کرنے والا اپنی طرف سے کچھ بیان کر رہا ہو، تو اس سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو آپ نے یہ توجہ رکھنی ہے۔ آپ دیکھیں فاسق کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ تو گزشتہ درس میں ایک بات آئی تھی نا کہ گناہ کو گناہ سمجھنا تو چاہیے نا، گناہ کو گناہ سمجھنا تو چاہیے کہ گناہ گار ہوگا۔ اگر گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اب یہی بات میں نے کی تھی کہ ایک بندہ گناہ بھی کرتا ہے اور گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا تو وہ بہت بڑا مجرم نہیں ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ کفر کر رہا ہے تو پھر لوگ کیوں گھبراتے ہیں اس سے؟ یہ عجیب بات ہے کہ لفظ کفر سے گھبراتے ہیں، کفر کرنے سے نہیں گھبراتے، کفر کرنے سے نہیں گھبراتے، لفظ سے گھبراتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، اور ممکن ہے اس میں یہ ہو کہ یہ کافر سے گھبراتے ہیں اس لیے لفظ کفر سے گھبراتے ہیں۔ یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ گھبراتے کافر سے ہوں تو کفر سے بھی کیا کرتے ہوں، گھبرا جاتے ہوں، لیکن کفر کرنے سے کیوں نہیں گھبراتے کہ یہ ان کی ذات کا معاملہ ہے۔ کفر کرنے سے اس لیے نہیں گھبراتے کہ ان کی ذات کا معاملہ ہے، اور لفظ کفر سے اس لیے گھبراتے ہیں کہ کافر کا معاملہ ہے۔ سمجھے آپ؟ تو دیکھیں فرمایا فاسق، فاسق کون ہے؟ جو اللہ کی اطاعت سے نکل جائے، بڑے بڑے گناہ کر کے، کبیرہ گناہ کر کے جو اللہ کی اطاعت سے نکلتا ہے وہ فاسق ہے۔ یا پھر جو چھوٹے چھوٹے گناہ صغیرہ ان کے اوپر مداومت اختیار کرتا ہے، ہمیشہ کرتا ہے، چھوٹے گناہ مسلسل کرتا ہے، یہ فاسق ہے۔ اور یہاں ارشاد فرمایا کہ 3 درجے ہیں اس کے، آپ درجے سن لیں۔ فاسق کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ کبھی گناہ کرتا ہے، کبھی گناہ کرتا ہے لیکن اسے برا سمجھتا ہے، ہوا ارتقاب و احیانا مستقبح لہا،
کبھی کر تو لیتا ہے گناہ لیکن اس کو دل میں برا سمجھتا ہے کہ گناہ میں نے کیا ہے، لیکن اس کو برا سمجھ رہا ہے۔ یہ پہلی قسم ہے فاسق کی کہ گناہ بھی کرتا ہے لیکن اس کو برا بھی سمجھتا ہے۔ اب دیکھ لیں آپ کہ اس کے واپس آنے کا امکان ہے، جو اس کو برا سمجھ رہا ہے۔ اب دوسرا کون ہے؟ دوسرا مسلسل گناہ کے اندر منہمک ہو جاتا ہے، وہ کبھی کبھی کرتا تھا اور برا بھی سمجھتا تھا۔ اب جو دوسرا ہے، برا تو سمجھتا ہے لیکن ہمیشہ اس میں ملوث رہتا ہے، یہ فاسق کا دوسرا درجہ ہے جو پہلے درجے سے زیادہ خطرناک ہے۔ پھر آ گیا تیسرا درجہ کہ وہ گناہ کرتا بھی ہے اور اس کے گناہ ہونے کا انکار بھی کرتا ہے۔ گناہ بھی کرتا ہے اور گناہ کو گناہ سمجھتا بھی نہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ بعض دوستوں نے مجھے کہا ہے کہ گفتگو مشکل ہو جاتی ہے، تو میں نے کہا جب توجہ رکھیں گے، مسلسل توجہ رکھیں گے تو ایک مزاج بن جائے گا، سمجھ آ جائے گی۔ تو جب ہم مزاج کو بدلیں گے تو ہمارے حالات بدلیں گے، اور اگر میں آپ کے مزاج کے مطابق اپنے آپ کو بدلوں تو حالات اسی طرح رہیں گے۔ ایسے یا ایسا جو عدلی بدلی نظام ہے، میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ لوگ توجہ رکھیں گے اور جس بات پہ سوال پیدا ہو اسی نشست میں ہو جائے یا آنے والی نشست میں ہو جائے، اس کی تفصیل پوچھ لی جائے کہ پچھلے درس میں دوست بتا دیں کہ پچھلے درس میں فلاں بات سمجھ نہیں آئی، فلاں مسئلہ سمجھ نہیں آیا، آنے والے درس میں اس کی مزید تفصیل ہو جائے گی تو سمجھ آ جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ توجہ رکھیں، فاسق کا پہلا درجہ جو گناہ کرتا بھی ہے کبھی کبھی لیکن اس کو برا بھی سمجھتا ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ مسلسل کرتا ہے گناہ، رکتا نہیں، برا بھی سمجھتا ہے، اور تیسرا وہ ہے جو گناہ کرتا بھی ہے اور اس کو گناہ سمجھتا بھی نہیں سمجھتا اس کو گناہ۔ فرمایا ہذہ الطبقۃ من مراتب الکفر، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے کفر شروع ہو جاتا ہے، کہ گناہ بھی کرتا ہے اور اس گناہ کو گناہ سمجھتا نہیں۔ جب اس مقام پر آتا ہے تو پھر یہ کفر کے درجے میں آ جاتا ہے اور پھر مومن کا نام اس سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ پھر مومن کا اطلاق اس پہ نہیں ہوتا جب گناہ کو یہ گناہ نہیں سمجھتا، گویا کہ یہ شریعت کو بدلنے کے پروگرام میں ہے، شریعت کو بدلنے کے پروگرام میں ہے، تو یہ بڑا خطرناک ہے۔ تو اس مقام پر بڑے خطرناک قسم کے مفاہیم موجود ہیں ہمارے معاشرے کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے، معمولات کے اعتبار سے، بڑی تفصیلیں ہیں یہاں پہ، لیکن اس مقام پہ اس قدر گنجائش نہیں ہے۔ اس آیت پاک کی کچھ تفسیر ہو گئی، اب کچھ تفسیر اگلی آیت کے متعلق سنیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ فاسق جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں پکا کرنے کے بعد، ان کے متعلق کہ عہد کرتے بھی ہیں اور پھر توڑتے بھی ہیں۔ ارشاد فرمایا یخالفون ویترکون امر اللہ تعالی، یہ کون ہے جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں؟ یہ مخالفت کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کو یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے حکم کو چھوڑنے والے، یہ عہد کو توڑنے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے 3 عہد ہیں۔ ایک اللہ کا عہد جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کے متعلق ہے، الستو بربکم، پورے بنی نوع انسان سے اللہ کا عہد ہے
تو سب نے اقرار کیا، قالوا بلا، کہ تو ہمارا رب ہے، بنی نوع انسان سے اللہ کا عہد ہے۔ پھر اس عہد کو دنیا میں یاد کرانے کے لیے انبیاء اور رسول بھی ہے۔ دوسرا عہد جو ہے وہ انبیاء سے لیا، اپنے نبیوں سے عہد لیا، اور جو تیسرا عہد ہے وہ علماء کے متعلق ہے۔ وہ کیا ہے؟ بِأَن یبین الحق ولا یکتموہ، علماء سے عہد یہ ہے کہ وہ حق کو بیان کریں، حق کو نہ چھپائیں۔ جو علماء سے عہد ہے وہ حق بیان کریں اور حق کو نہ چھپائیں۔ اس مقام پہ کچھ تفسیر چھوڑ کے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اذا اظہر الناس العلم، اظہر الناس العلم وضیعوا العمل به، کہ لوگ علم ظاہر کریں گے لیکن عمل نہیں کریں گے، زبانوں کے ساتھ محبتیں بیان کریں گے لیکن دلوں میں بغض ہوگا۔ تھوڑا سا آپ توجہ رکھنا اس بات پر، اس بات کی طرف تھوڑی سی توجہ میں اشارہ دے رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے نہیں حقائق کو، اور حقائق کو الٹا کرتے ہیں، اور جو سمجھانے لگتا ہے کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، حالانکہ 1000 مرتبہ ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ ہم فرقہ واریت کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، ہم فرقہ واریت کے مخالف ہیں۔ ہم نے تو ایک خطاب میں یہ بھی عرض کیا کہ مذہبی طور پہ بھی فرقہ واریت کا خاتمہ، سیاسی طور پہ بھی فرقہ واریت کا خاتمہ چاہیے، سیاسی گروہ بندی بھی ختم کر کے سب مل کر ایک کو اپنا حاکم بنا لو، سب اکٹھے ہو جاؤ اور اپنے ملک کو مضبوط کرو۔ ملک کس طرح مضبوط ہوگا؟ تم کس طرح ملک کو مضبوط کرنا چاہتے ہو؟ ایک فریق حکومت کرتا ہے، دوسرا اس کی ٹانگیں کھینچتا ہے، 5 سال کا عرصہ تو پورا ہوتا نہیں، اس کو گرا مارتے ہیں، پھر دوسرا آ جاتا ہے، اگلے اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، ٹانگیں کھینچنے والا کوئی بھی نہ رہے، ایک کو حاکم بناؤ۔ جب مسلمانوں کا کوئی حاکم بن گیا تو ٹانگ کھینچنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ فرقہ واریت کا خاتمہ، اور مذہبی طور پہ ہمارے مقتدا موجود ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ موجود ہیں، ائمہ موجود ہیں، کاملین موجود ہیں، غوث پاک موجود ہیں، گنج بخش فیض عالم موجود ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری موجود ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء موجود ہیں، امام غزالی موجود ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی موجود ہیں۔ ان ہستیوں کے نیچے اکٹھے ہو جاؤ، جو بات وہ کہتے ہیں وہ کرتے جاؤ، اور سارے مسلمان اکٹھے ہو جاؤ۔ بتاؤ فرقہ واریت ختم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ اپنی جماعتوں کے، تنظیموں کے، انجمنوں کے، اداروں کے یہ نام چھوڑ دو، اور ان ہستیوں کے نیچے آ کے سارے اکٹھے ہو جاؤ، فرقہ واریت کی جڑ ہی کٹ جائے گی۔ ہم تو یہ کتنی دفعہ یہ آپ کو بتا چکے، لیکن اس کے باوجود وہ جو ٹیڑھی سوچ والا ہے وہ ٹیڑھا ہی سمجھتا ہے۔ میدان میں آئے ہم تو آپ کو چیلنج کر رہے ہیں، سارے میدان میں آؤ اور فرقہ واریت کا خاتمہ جو ہے اس کا اعلان کرو، اور اپنے ائمہ کے تحت چلنے کا ارادہ کرو۔ ائمہ دین نے جو دین سمجھایا ہے اس دین کے مطابق چلو، سارے مسائل کا حل ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں، بالکل یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فرقہ واریت کا خاتمہ کیا ہے، جس انداز میں یہ خاتمہ کر رہے ہیں، اللہ کی قسم وہ اس حدیث کا مصداق بن رہے ہیں۔ آپ لوگ توجہ کر لینا، جو کہتے ہیں کہ ہم نے فرقہ واریت کا خاتمہ کیا اور اکٹھے ہو گئے، وہ جب الگ الگ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی وجہ سے ہم اکٹھے ہو گئے تھے، ورنہ وہ بڑا خبیث ہے، وہ کہتے ہیں وہ بڑا خبیث ہے، بڑا خبیث ہے، بڑا جو ہے نا وہ اس طرح ہے اور اس طرح ہے۔ لیکن ہمیں تو کوئی سیاسی مجبوری تھی، کوئی ملکی مجبوری تھی، تو ہم وہاں پر اکٹھے ہو گئے۔ ہم نے اعلان تو کیا ہے کہ ہم اکٹھے ہو گئے، لیکن اندر سے ہم اکٹھے نہیں ہیں۔ ہر ایک کے پاس جا کر رپورٹ لے لو، وہ یہی بتائے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد سنیں کہ لوگ علم کی باتیں کریں گے لیکن عمل نہیں کریں گے،
زبانوں کے ساتھ محبت ہوگی کہ میرا بھائی آ گیا، ہم ایک ہیں، لیکن دلوں میں بغض ہوگا، دلوں میں ایک چھوٹی سی مثال بھی عرض کر لیتا ہوں۔ جو شخص صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نہیں مانتا اور ایک مانتا ہے، سنیے، اگر یہ کسی مقام پر اکٹھے ہو گئے اور سنی جب صحابہ کی شان کو بیان کرے گا، بتاؤ دل سے اس کو اچھا لگے گا؟ وہ دل سے اچھا جانے گا؟ وہ تو صحابہ کو غاصب کہتا ہے، نعوذ باللہ، وہ تو صحابہ کا منکر ہے۔ اگر یہ وجود کے اعتبار سے اکٹھے ہو بھی گئے ہیں تو دلوں میں بغض رکھتے ہیں، ہم تو وہ لائے عمل دے رہے ہیں کہ دلوں سے بھی بغض نکل جائے۔ اور یہ اتحاد وحدت افکار سے ہوتا ہے، اجسام کے ملنے سے نہیں ہوتا۔ جو اصل جینین حقیقی اتحاد ہے وہ وحدت افکار سے ہوتا ہے، سوچ ایک بناؤ تو پھر اتحاد ہوتا ہے، جب سوچ ایک نہیں ہوگی تو اتحاد نہیں ہوگا۔ ہیں جی، آپ یہ دیکھیں کہ زبانوں کے ساتھ محبت ہوگی، دلوں میں بغض ہوں گے اور قطع رحمی کریں گے۔ ان کے متعلق کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لعنہم اللہ عند ذالک، ایسی صورتحال میں ان پہ اللہ کی لعنت۔ حدیث شریف کے لفظ ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت۔ اور اگلے لفظ سنیں، فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اللہ نے ان کو بہرا بھی کر دیا ہے اور ان کو اندھا بھی کر دیا ہے، نہ یہ حق سن سکتے ہیں نہ یہ حق دیکھ سکتے ہیں، جن کی صورتحال یہ ہے۔ ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ 3 شخص ایسے ہیں جو قیامت والے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے۔ اس آیت کے تحت ارشاد فرمایا کہ وہ ٹیڑے کام کرتے ہیں، اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اور جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم جوڑو اس کو وہ توڑتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں۔ اب دیکھیں 3 وہ شخص ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں قیامت والے دن، ان میں سے ایک عورت ہے، امرأۃ مات عنہا زوجہا، ایک وہ عورت ہے کہ جس کا شوہر فوت ہو گیا اور چھوٹے چھوٹے یتیم بچے چھوڑ گیا۔ اس عورت کو دعوت نکاح آئی، اس نے نکاح نہ کیا اور کہا وقالت اقوم علی ایتامی حتی یغنیہم اللہ، وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں دعوت نکاح قبول نہیں کرتی، میں اپنے یتیم بچوں کی پرورش کروں گی یہاں تک کہ اللہ ان کو غنی کر دے، میری ان کو ضرورت نہ رہے۔ ایک یہ شخص، اور دوسرا وہ شخص کہ جس کے پاس مال و دولت ہے، وہ خوبصورت کھانا تیار کرتا ہے، اپنا مال اس کے اوپر خرچ کرتا ہے اور پھر یتیموں اور مسکینوں کو بلا کر وہ کھانا کھلا دیتا ہے، دعوت کرتا ہے، بڑی پرتپاک قسم کی دعوت کرتا ہے، یتیموں اور مسکینوں کو وہ پیش کرتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے، ٹوٹے ہوئے تعلقوں کو جوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر وسعت عطا فرماتا ہے اور اس کی زندگی کو دراز فرماتا ہے۔ یہ اپنے رب کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ یہ 3 شخص یہاں یہ حدیث درج فرمائی مفسر نے کہ وہ لوگ جو فسادی ہیں اور اللہ کے عہد کو توڑنے والے ہیں وہ اور ہیں، اور جو اللہ کے عہد کو نبھانے والے ہیں وہ یہ ہیں۔ 3 شخص جو اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور فرمایا وہ لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ کس طرح فساد پھیلاتے ہیں؟ بالمنع عن الایمان والاستہزاء بالحق، کہ ایمان سے رکتے ہیں اور حق کے ساتھ مزاح کرتے ہیں۔ یہ آپ سمجھنا اس بات پر کہ جو زمین میں فساد پھیلانے والے وہ کون ہیں؟ جو حق کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ مزاح کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ جو کاملین نے، ائمہ دین نے اسلام کی تشریحات کی ہیں وہ سچی ہیں، یا اس دور کے جو لیڈر تشریحات کر رہے ہیں وہ سچی؟ یہ سوال ہے۔
تو تقریباً ہر شخص یہی کہے گا کہ ائمہ دین نے جو دین کی تشریح کی ہے اور صالحین اولیاء کاملین نے جو دین کی تشریح کی ہے وہی حق ہے۔ اب اس کو چھپا کر ایک نیا حق بنا کر جو متعارف کرایا جا رہا ہے یہ حق کے ساتھ مذاق نہیں، یہ فساد فی الارض ہے۔ فساد فی الارض یہ ہے کہ یہ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں کہ حق کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور ایمان سے روکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خلفائے راشدین کا ذکر، بتاؤ یہ ایمان اور حق ہے یا نہیں؟ اب اگر اس سے روکا جائے مانوی طور پر اور اس کو مدھم کیا جائے اور اس کو خلط ملط کیا جائے تو یہ حق کو دبانا بھی ہے اور یہ حق کے ساتھ مذاق بھی ہے۔ اب ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ حق ہے، جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آیا، کوئی مثال آئی تو انہوں نے کہا یہ حق ہے، یہ سچ ہے، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ اس کے متعلق ایک بات سنیں۔ ارشاد فرمایا کہ ایمان کے نور کے ساتھ بے نور الایمان یشاہدون الحقائق والمعانی فی صورت الامثلہ، جنہوں نے کہا نا ایمان والوں نے کہ یہ حق ہے اللہ کی طرف سے، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، اللہ ان کو ایمان کا نور عطا فرماتا ہے۔ نور، اس نور کی وجہ سے یہ حقائق اور معانی کا مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ اس نور کی وجہ سے اللہ ان کو حق سمجھا دیتا ہے، اور جس کا ارادہ ٹھیک نہیں ہوتا اس کے سامنے جتنے بھی دلائل آ جائیں، جتنی بھی مثالیں آ جائیں، وہ جو حدیث شریف میں لفظ آ گئے کہ وہ اندھا بھی ہو جاتا ہے اور بہرا بھی ہو جاتا ہے، اس کو حقائق سمجھ نہیں آتے، تو حق اس کو سمجھ آئے گا جس کے دل میں ایمان کا نور ہوگا۔ معزز سامعین کرام، اللہ کریم جل شانہ کے دربار عالی شان میں یہ دعا ہے کہ وہ کریم پروردگار ہمیں قرآن حکیم کے نور سے روشن فرمائے اور امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ فرقہ واریت سے، افتراق سے، انتشار سے محفوظ رکھے، اور یہ حقائق کی طرف آ جائیں، حق کو سننے کی طرف آ جائیں اور صراط مستقیم کی طرف متوجہ ہو جائیں، سیدھے راستے کی طرف متوجہ ہو جائیں، تاکہ نفرتیں ختم ہو جائیں اور حقیقی طور پر دل میں محبتیں آ جائیں۔ صرف جسم نہ ملیں، دل بھی ملیں۔ ایسا اتحاد جو حقیقت میں اتحاد ہے، جو ایمان والا اتحاد ہے۔ نفاق والا جو اتحاد ہوتا ہے یہ ایک تو سطحی ہوتا ہے اور دوسرا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے متعلق بھی اس مقام پہ بہت ساری تفصیل یہاں پر مفسرین نے فرمائی ہے، لیکن بقدر ضرورت ہماری تفسیر آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہے۔ اللہ پاک عمل اور سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت